سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئی سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج جہانما میں شامل موضوعات اس طرح ہیں: چین نے فوجی مشق کے لیے جنگجو طیارے پاکستان بھیجے، امریکہ اور چین کا اسلحہ منڈی پر غلبہ، ایک رپورٹ، ISI خالصتان گروہ کا خاتمہ، 5 مشتبہ دہشت گرد گرفتار، دہشت گردی کے خلاف حمایت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی میکرون کو یقین دہانی، ہندوستان اور نیپال کے درمیان سرحد پار تجارتی انفراسٹرکچر پر غور، غلطی سے ہندوستانی سرحد میں داخل ہونے والی مقبوضہ کشمیر کی بہنوں کو ہندوستانی فوج نے تحفے تحائف کے ساتھ کیا واپس، اور پناہ گزین کیمپ میں جھڑپ، اسرائیل فوج کے ہاتھوں 4 فلسطینی نوجوان گولی کا شکار۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے چین کی فوج کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بیجنگ نے 7 دسمبر کو گجرات سرحد کے قریب پاکستانی فضائیہ کے ایئر بیس کے لیے اپنے جنگجو طیارے اور دستے روانہ کیے ہیں۔ یہ طیارے اور فوجی دستے 2 طرفہ فوجی مشق میں حصہ لیں گے۔ پیر کے روز اپنے اعلان میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے یہ بھی کہا کہ اس مشترکہ مشق شاہین 11 کا مقصد چینی اور پاکستانی افواج کی حقیقی جنگی تربیت کو بہتر بنانا، فوجی تعلقات کو فروغ دینا اور عملی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ پاکستان کا یہ بھولاری ایئر بیس سندھ میں کراچی کے قریب ٹھٹھہ ضلع میں واقع ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ تازہ ترین مشق حقیقی کنٹرول لائن پر جاری ہند چین تعطل کے پس منظر میں کی جائے گی۔ چین نے اپنے مختصر بیان میں پاکستان میں شاہین 11 مشق کے لیے چینی فضائیہ کے دستوں کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، بس اتنا ہی کہا ہے کہ یہ مشق دسمبر کے اواخر میں اختتام پذیر ہوگی۔ خیال رہے کہ پچھلی شاہین ڈرل ستمبر 2019 میں شنجیانگ میں ہوئی تھی، جو اس لحاظ سے سب سے بڑی تھی کہ اس میں دونوں ممالک کے تقریباً 50 جنگی طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ اخبار سیارچہ جاتی امیجری ایکسپرٹ ٹویٹر ہینڈل @DatResfa پر پیر کے ٹویٹ کے حوالے سے آگے رقم دراز ہے۔ چینی فضائیہ کا ایک ہیوی لفٹ طیارے Y-20 کو بھولاری ایئر بیس کے قریب اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نامعلوم طیارہ بھی تھا جو اسی راستے سے وہاں پہنچا تھا۔ شبہ ہے کہ یہ طیارے اس مشق میں مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ نے ہندوستان سے ملحق LAC پر جنگی طیارے تعینات کیے ہیں۔ اخبار نے سرکاری ذرائع ابلاغ کی پچھلے ہفتے کی ایک رپورٹ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حال ہی میں بڑی تعداد میں چین کے جنگجو طیاروں نے مغربی کمان کے قریب زبردست متعدد مشقیں کی ہیں۔ یہ علاقہ ہندوستان سے ملحق چین کی متنازع سرحد کے بلند مقام پر واقع ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی اور چینی کمپنیوں کا 2019 میں عالمی اسلحہ منڈی پر غلبہ رہا، جبکہ مغربی ایشیا نے 25 بڑے اسلحہ پیداکاروں کے درمیان پہلی بار اپنی جگہ بنائی۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندو نے خبر دی ہے کہ پچھلے سال امریکی اسلحہ صنعت نے 61% اسلحہ جات کی فروخت کی تھی، جبکہ اس کے بعد چین کا فیصد 15.7 رہا تھا۔ دنیا کی اعلیٰ 25 کمپنیوں کی کل فروخت 8.5% یعنی $361 بلین یا اقوام متحدہ کی قیام امن کارروائیوں کے سالانہ بجٹ کا 50 گنا تھی۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ 10 بڑی کمپنیوں میں امریکہ کی 6 اور چین کی 3 فرمز اور برطانیہ کی BAE سسٹم شامل تھیں۔ SIPRI کی ڈائریکٹر لوسی بیروڈ سودریو نے بتایا کہ اسلحہ جات پر سب سے زیادہ صرف کرنے والوں میں امریکہ، چین سب سے اوپر ہیں۔ اخبار اس رپورٹ کے حوالے سے مزید لکھتا ہے کہ اسلحہ منڈی پر کئی دہائیوں سے امریکہ کا غلبہ رہا، لیکن چین کی اسلحہ فروخت میں 2019 کے دوران 5% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ 2015 سے اس کی پیپلز لبریشن آرمی میں اصلاحات اور
जदीद कारी रही है। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने खुसूसी सेल ने पीर के रोज 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके दावा किया है कि इन गिरफ्तारियों के बाद इसने पाकिस्तान की ISI और खालिस्तान हामी मिलिटेंटों के गठजोड़ का खात्मा कर दिया है। खुसूसी सेल के DCP प्रमोद सिंह कशवा ने बताया है कि इनमें से 2 का ताल्लुक पंजाब से और बकिया 3 का ताल्लुक कश्मीर से है। पंजाब के दोनों मिलिटेंट मुबैना तौर पर CPIM के साबिक रुकन बलविंदर सिंह सिंधु के कत्ल में मुलविस हैं। सिंधु को 90 की दहाई में मिलिटेंटों के खात्मे में ताउन के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया था। ये 5 दहशतगर्द मुबैना तौर पर रकूम और मनशियात इकट्ठा करने के लिए दारुल हुकूमत आए थे और उन्होंने दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में मखसूस अफराद के कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मैक्रोन को यकीन दहानी, ये सुर्खी है रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स की। अखबार के मुताबिक पीर के रोज़ फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ जंग में फ्रांस को हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के हवाले से अखबार लिखता है कि इस बातचीत में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में हुई हलाकतों पर ताज़ियत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान शराकत हिंद बैरुल खित्ते समेत पूरी दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत का दर्जा रखती है। इस गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन को कम खर्च बनाने और उस तक बेहतर रसाई, माबाद कोविड मईशत की बहाली, हिंद बैरुल इलाके में ताउन, बहरी सलामती, दिफाई ताउन, डिजिटल मईशत व साइबर सिक्योरिटी वगैरह उमूर पर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ही रोज़नामा हिंदू लिखता है कि हिंदुस्तान अगली सदी की तामीर पिछली सदी के कवानीन की बुनियाद पर नहीं कर सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आगरा मेट्रो की तामीर का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कानूनी इस्लाहात पर जोर दिया और कहा कि नई सहूलियात और निज़ामों के लिए इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। चूँकि पिछली सदी के सूदमंद कवानीन अगली सदी के लिए एक बोझ बन गए हैं, लिहाजा इस्लाहात का अमल मुसलसल जारी रहना चाहिए। हिंद नेपाल ताल्लुकात के सिलसिले में शाया एक खबर में अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने मुत्तला किया है कि दोनों ममालिक ने पीर के रोज सरहद पार तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग का जायजा लिया और सरहद पार माशी जोन्स के तश्कील समेत तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया। ये तमाम अमूर 2 तरफ़ा बैन हुकूमती कमेटी की वर्चुअल मीटिंग में ज़ेर गौर आए। इस मीटिंग को बाहमी ताल्लुकात की बहाली में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो इस साल के अवाइल में तलखियों का शिकार हो गए थे। अखबार काठमांडू में हिंदुस्तानी सफारतखाने के बयान के हवाले से आगे रकम दराज हैं कि इस मीटिंग में मुश्तरका तिजारती फोरम का इजलास बुलाने पर भी गौर किया गया। इसके अलावा तरफैन ने तिजारत और राहदारी से मुतालिक माहिदों का भी जायजा लिया गया। हिंदुस्तानी फौज ने पीर के रोज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की रहने वाली 2 बहनों को पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया। अपनी खबर में रोजनामा हिंदू तहरीर करता है कि ये दोनों बहनें अपने वालिदैन से इख्तिलाफ के बाद इतवार के रोज गलती से सरहद पार पुंछ में दाखिल हो गई थीं। दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक इन दोनों बहनों को तोहफे तहफ़ के साथ 0 पॉइंट पर छोड़ दिया गया और उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। अखबार लिखता है कि कंट्रोल लाइन के पार सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग हिंदुस्तानी फौज के इस दोस्ताना इक़दाम की काफ़ी सताइश कर रहे हैं। 17 साला लाइबा ज़हीर और 13 साला सना ज़हीर का ताल्लुक कंट्रोल लाइन के करीब कठवा के अब्बासपुर गांव से है। मकबूजा कश्मीर में दाखिले से कबल उन्होंने बयान दिया कि उनको खौफ था कि उनको मारा पीटा जाएगा और तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, मगर इसके बरखिलाफ उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया गया और उनको खाना भी खिलाया गया। उनका ख्याल था कि अब वो कभी अपने घर नहीं जा सकेंगी। वो हिंदुस्तानी फौज के इस उम्दा सलूक से बेहद मुतासिर हुई हैं। इसराइल के शहर यरूशलेम में वाक़े कलंद या पनाहगुज़ीन कैंप में पीर को अलसुबह फ़लस्तीनी नौजवानों के साथ झड़प के दौरान इसराइली फौजियों ने 4 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। अपनी खबर में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि इनमें से 3 की हालत नाजुक है।
سرکاری خبر رساں ادارے WAFA نے فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے مطلع کیا ہے کہ زخمیوں کو رملہ اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کے سینے میں، دوسرے کی پیٹ میں اور تیسرے کے پیر میں گولی لگی ہے، جبکہ چوتھے کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اخبار اسرائیلی پولیس کے ترجمان کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ اس جھڑپ میں 6 اسرائیلی افسران زخمی ہوئے ہیں اور 2 فسادیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مہینوں چلی بات چیت کے بعد اب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کو آگے بڑھنے کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فریقین کے مابین مذاکرات کو رفتار دینے کے لیے ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے میں مذاکرات کے لیے لائے عمل طے کیا گیا ہے تاکہ مذاکرات کار جنگ بندی سمیت کئی اہم امور پر بات چیت کا آغاز کر سکیں۔ افغان حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دستاویز میں مذاکرات کا ابتدائی مرحلہ طے کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد سے گفت شنید کا ایجنڈا اسی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد کے مطابق 3 صفحات پر مشتمل اس معاہدے میں سیاسی روڈ میپ کی تیاری اور جامع جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے قواعد و ضوابط اور لائے عمل کا تعین کر لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق فریقین مشکل امور پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی حمایت یافتہ بات چیت اس سال ستمبر میں دوحہ میں شروع ہوئی تھی، لیکن طالبان اور بات چیت میں شریک دوسری پارٹیوں کے درمیان شدید اختلافات کے باعث اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ طالبان نے افغانستان میں اشرف غنی حکومت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح طالبان کے ارادوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ طالبان افغان حکومت سے امن مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تاہم وہ ملک میں تشدد کا بازار ابھی بھی گرم کیے ہوئے ہیں۔ وہ آئے دن نہ صرف افغانستان کی سیکیورٹی افواج پر حملے کرتے رہتے ہیں، بلکہ وہ امریکی قیادت والی مخلوط فوجوں کو بھی نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ فریقین کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک مشترکہ ورکنگ کمیٹی ایسے مسائل کی تشخیص میں مدد کرے گی جنہیں تبادلہ خیال کے لیے ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین یہ پیش رفت قطر میں امریکہ کے ساتھ طالبان کا معاہدے طے پانے کے کئی ماہ بعد ہوئی ہے۔ فریقین کے درمیان تازہ ترین معاہدے کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس ابتدائی معاہدے کو میل کا ایک بڑا پتھر قرار دیا اور کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہونے کی فریقین کی خواہش اور کوششیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ گروپوں کو یقین دلایا کہ امریکی حکومت افغانستان میں تشدد کم کرنے کی تمام کوششوں میں پوری طرح سے تعاون کرے گی۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے سفیر ڈیبورا لیونس نے بھی اس معاہدے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اسپرنگ بورڈ ہے جو جنگ زدہ ملک میں دیرپا امن بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی افغان حکومت اور طالبان کے مابین ہوئے ابتدائی معاہدے کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ فریقین کے مابین بات چیت کے لیے اتفاق رائے تو ہو گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کی قیادت میں امریکی حکومت اس مسئلے سے کیسے نمٹتی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرتے ہوئے اس سال کرسمس تک تمام امریکی فوجیوں کو واپس ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم بعد میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ سال جنوری سے امریکی فوجوں کی وطن واپسی شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوری میں بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کا یہ وعدہ پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن دوحہ میں بات چیت کے بعد فریقین نے امن مذاکرات کے لیے ابتدائی معاہدہ کا اعلان کر کے دنیا کو ایک اچھی خبر دی ہے۔ اب جناب بائیڈن کو اس خبر کو نظر انداز کرنا کافی مشکل ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال ابھی بھی نازک بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے
امریکہ اور طالبان کے درمیان جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے تحت مئی 2021 تک تمام بیرونی فوجوں کو افغانستان سے واپس ہونا تھا، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن نہیں لگتا۔ طالبان ابھی بھی افغانستان کی سرزمین پر تشدد برپا کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہے کہ غیر ملکی فوجوں کی مکمل واپسی کے بعد ملک میں استحکام اور امن و امان قائم بھی ہوگا یا نہیں۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو اس نے موجودہ امن مذاکرات کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ستمبر میں دوحہ میں مذاکرات کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ اصولی طور پر یہ بات چیت بین افغان ہونی چاہیے، جس کی نئی دہلی پرزور حمایت کرتا ہے۔ ہندوستان نے جنگ زدہ افغانستان میں زبردست سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہاں جلد از جلد امن بحال ہوتا کہ وہاں کے عوام امن کے ماحول میں خوشحالی اور ترقی حاصل کر سکے۔ ابھی کوئی 15 روز قبل کابل کے نزدیک چہار ایسیاب پر شہتوت باندھ کی تعمیر کے لیے ہندوستان اور افغانستان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ باندھ کے اس پروجیکٹ سے آس پاس کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ اس معاہدے سے پاکستان کو کچھ پریشانی ہوئی ہے۔ ہندوستان افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا، جبکہ پاکستان اسے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس لیے افغانستان اور ہندوستان دونوں کو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ حسین اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی مواصلات کے آلات کی تیاری، ڈیزائن اور ان کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ملک کو ایک عالمی ڈیجیٹل مرکز بنایا جا سکے۔ کسان یونینوں کی طرف سے بھارت بند کی اپیل کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں سخت سیکیورٹی بندوبست کیا گیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں زرعی قوانین کے بارے میں ریاکاری سے کام لے رہی ہیں اور کسانوں میں الجھن پیدا کر رہی ہیں۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ جاری کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 94.59% ہو گئی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں زبردست ڈیجیٹل صلاحیت موجود ہے اور موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے غریبوں اور سماج کے کمزور طبقوں کو کووڈ-19 کی وبا کے دوران مدد فراہم کی گئی۔ انہوں نے یہ بات انڈیا موبائل کانگریس کے چوتھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے کی دنیا کی سب سے بڑی مہم شروع کرے گا۔ جناب مودی نے بتایا کہ موبائل ٹیکنالوجی کی مدد سے لاکھوں ہندوستانیوں کو اربوں ڈالر کے فائدے مہیا کیے گئے اور بنا نقدی کے اربوں کا لین دین کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیلی مواصلات کے آلات، ان کی تیاری، ڈیزائن اور ان کے فروغ کے لیے بھارت کو ایک عالمی ڈیجیٹل مرکز بنانے کی غرض سے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ 5G کی بروقت شروعات کو یقینی بنانے کے لیے بھی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مستقبل میں تیزی سے آگے بڑھ سکیں اور لاکھوں ہندوستانیوں کو بااختیار بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ موبائل فون کی تیاری میں بھارت کو کافی کامیابی ملی ہے اور یہ سب سے زیادہ ترجیحی ملکوں کی صف میں شامل ہونے والا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار اگلے 3 سال کے دوران ہر گاؤں میں تیز رفتار فائبر آپٹک کیبل رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر سے کل ٹیلی فون پر بات کی۔ جناب مودی نے فرانس میں دہشت گردانہ حملوں پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت شدت پسندی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں فرانس کی پوری طرح حمایت کرتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی حکومت کی نیشنل انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ فیلیسیٹیشن ایجنسی انویسٹ انڈیا کو سرمایہ کاری کو فروغ دینے سے متعلق اقوام متحدہ کے 2020 کے ایوارڈ جیتنے کے لیے مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایوارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی توجہ اس بات پر ہے کہ بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے دنیا کی ایک ترجیحی منزل بنایا جائے اور کاروبار کو آسان بنایا جائے اور اس سلسلے میں بہتری لائی جائے۔
किसान यूनियनों की तरफ से आज भारत बंद की अपील के पेश नज़र तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया था। किसान यूनियनें कौमी राजधानी की सरहदों पर नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने आज मुल्क भर में दिन में 11 बजे से तीसरे पहर 3 बजे तक बंद की अपील की थी। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भारत बंद की हिमायत करने की बिना पर अपोजिशन पार्टी को निशाना बनाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टियां इन क़वानीन के बारे में किसानों में मुखालता और उलझन पैदा कर रही हैं। आज नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि अपोजिशन इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये क़वानीन किसानों के मफाद में हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले पर कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके और दूसरी पार्टियों ने रियाकाराना रवैया इख्तियार कर रखा है, क्योंकि उन्होंने जब वो इख्तिदार में थी खुद कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून बनाया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकारें लगातार किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। जनाब योगी ने ज़रई क़वानीन के बहाने माहौल को ख़राब करने के लिए अपोजिशन पार्टियों की शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन के बारे में कुछ सियासी जमातों के मौक़िफ़ से उनके दोरे मेयार का पता चलता है। उत्तराखंड के वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ज़रई क़वानीन के बारे में किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन स्वामीनाथन कमेटी की तजवीज़ पर मबनी है और इनका मकसद किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है, लेकिन कांग्रेस उन्हें गुमराह कर रही है। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने कहा कि भारत बंद के बहाने कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों की अपनी मौजूदगी दिखाने की एक कोशिश है। हमारे अहमदाबाद के नामानिगार ने खबर दी है कि गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा है कि रियासत और मरकज़ की बीजेपी सरकार किसानों की हामी है और वज़ीर आज़म मोदी किसानों के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज रियासत में किसान यूनियनों के एहतजाज को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। रियासत में किसान यूनियनों के एहतजाज पर रायज़नी करते हुए ज़राअत के वज़ीर BC पाटिल ने कहा है कि नए ज़रई क़वानीन से किसानों को इस्तेहसाल और बिचौलिए के चुंगल से छुटकारा मिलेगा। बिहार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बंद का कोई असर नहीं पड़ा है। वहाँ रेल सड़क आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है और हवाई जहाज़ों की उड़ानें भी रोज़मर्रा की तरह जारी हैं। अलबत्ता महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कम तादाद में बसें चला रही है। हमारे भोपाल के नामानिगार ने खबर दी है कि मध्य प्रदेश में बंद का कोई असर नहीं पड़ा है। बरतानिया की 90 साला मार्गरेट कीनन दुनिया की पहली खातून बन गई हैं जिन्हें आजमाइश के बाद कोविड-19 का टीका लगाया गया है। उनके आज सुबह वस्ती इंग्लैंड के कोवेंट्राई में एक मकामी अस्पताल में ये टीका लगाया गया। वो एक हफ्ते बाद 91 साल की हो जाएंगी। ये टीका फाइजर और बायोएनटेक ने तैयार किया है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी मुहिम में एक और संग मील तय किया है। कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में लगातार कमी के साथ आज मुल्क में कोविड के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद घटकर 4% से भी कम रह गई है। सरेदस्त ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 3,83,000 है और ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 3.96% है, जबकि मुल्क में सेहत याबी की शरह मजीद बेहतर होकर 94.59% तक पहुँच गई है। अब तक कोविड के तकरीबन 91,79,000 मरीज शिफा याब हुए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोविड के 10,26,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई है। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 14,88,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड-19 टीके तैयार करने में पेश है। DSTCII इंडिया पुर्तगाल टेक्नोलॉजी समिट 2020 में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 30 टीके तैयारी के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वाज़ेह किया कि इनमें से 2 टीकों की तैयारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR और भारत बायोटेक के इश्तराक से तैयार की गई है, जबकि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार की है और दोनों ही क्लिनिकल आजमाइश के तीसरे मरहले में हैं। अंदरूने मुल्क कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपने टीके के हंगामी इस्तेमाल की DCGI से इजाज़त मांगी है।
اس سے پہلے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور فائزر کمپنی بھی اسی طرح کی اجازت مانگ چکی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل ایم نرونے اور بھارت کی فوج کے سبھی دوسرے عہدیداروں نے آرمی سروس کور کے قیام کے دن کے موقع پر آج کور کے سبھی عملے کو مبارکباد دی ہے۔ آرمی سروس کور فوج کی سب سے زیادہ قدیم اور سب سے بڑی انتظامی سروس ہے جو بری، بحری، فضائی اور نیم فوجی دستوں کو سپلائی اور پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ کی تقسیم کی ذمہ دار ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیلی مواصلات کے آلات کی تیاری، ڈیزائن اور ان کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ملک کو ایک عالمی ڈیجیٹل مرکز بنایا جا سکے۔ کسان یونینوں کی طرف سے بھارت بند کی اپیل کے پیش نظر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں زرعی قوانین کے بارے میں ریاکاری سے کام لے رہی ہیں اور کسانوں میں الجھن پیدا کر رہی ہیں۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ جاری کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 94.59% ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔